بسم اللہ. الحمد لله على ما أولى، والصلاة والسلام على هذا المولى وعلى آل المولى وأصحاب المولى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد محبان خدا اور محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب میں چار بنیادی سوالات شب برات کے عنوان سے شامل ہے. آج کے خطاب میں شب برات کے عنوان سے چار باتوں کو ذہن نشین کرنا ہے اور ذہن میں بٹھانا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شب براءت شعبان کی 15ویں شب کا بیان قرآن میں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شب براءت شعبان کی 15ویں شب کا تذکرہ احادیث میں ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا خاص شعبان کی 15ویں شب شب براءت میں قبرستان جانا حدیث سے ثابت ہے، خاص اس رات میں؟ اور قبرستان جانے کے آداب اور ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ شب برات کی رات میں اور پھر 15 شعبان کے دن میں کون سے اعمال کیے جائیں اور کون کون سی نیکیاں کی جائیں؟ جہاں تک پہلا سوال ہے کہ کیا شب براءت شعبان کی 15ویں شب کا بیان قرآن میں ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، شب برات کا اور شعبان کی 15ویں شب کا
بیان قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ دخان میں ہے۔ سورہ دخان کی پہلی اور ابتدائی 6 آیات میں شب برات کا اور شعبان کی 15ویں شب کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا بے شک ہم نے انزلناہ اس کو یعنی قرآن کو اتارا فی لیلۃ مبارکہ برکت والی بابرکت رات میں۔ انا بے شک ہم کنا منذرین ڈر سنانے والے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن کو برکت والی رات میں بابرکت رات میں اتارا گیا۔ اب علماء نے اور مفسرین نے لیلہ مبارکہ کو برکت والی رات کو ایکسپلین کیا، اس کو ڈسکرائب کیا، اس کو واضح کیا، اسے بیان کیا۔ چنانچہ اپنے وقت کے عظیم محدث، فقیہ اور اسلامک اسکالر اور اپنے وقت کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر جلالین میں بیان کیا کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں بابرکت رات کون سی رات ہے اور کس بابرکت رات میں قرآن اتارا گیا؟ سو آپ نے جواب دیا اور اس آیت کو ایکسپلین کیا کہ ہی لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان نزل فیہا من ام الکتاب من السماء السابعۃ الى السماء الدنیا، کہ اس آیت میں سورہ دخان میں اس مقام اور اس جگہ میں بابرکت اور برکت والی رات یا تو شب قدر کی رات ہے، رمضان کی 27ویں شب، یا پھر یہ شب برات کی رات ہے، شعبان کی 15ویں شب۔ اور اس رات میں لوح محفوظ سے ام الکتاب سے جو 7ویں آسمان پر ہے قرآن کو آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے حضور علیہ السلام کے دل پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اترتا چلا گیا۔ تو بعض علماء کی تحقیق اور ان کی ریسرچ یہ ہے کہ شب برات شعبان کی 15ویں شب کو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا اور وہاں لکھا گیا۔ سو اس زاویے سے اللہ پاک نے شب برات کو قرآن میں بیان کیا اور شب برات کو قرآن میں مینشن کیا۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ کیا شب برات کا بیان احادیث میں ہے،
سو اس کا جواب بھی مثبت ہے اور پوزیٹو ہے کہ ہاں احادیث میں بھی شب برات کا بیان اور شعبان کی 15ویں شب کا بیان ہے. مختلف احادیث ہیں، میں آج اس میں سے صرف 2 کوٹ کرتا ہوں اس حوالے سے. ابن ماجہ میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او لمشاح، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو، شعبان کی 15ویں شب کو توجہ کرم فرماتا ہے، اسپیشل اٹینشن ٹو مینکائنڈ، اور اس توجہ کرم میں اور اسپیشل مرسی میں، خاص رحمت میں ہر شخص حصہ پاتا ہے، ہر شخص کو اس کا فیضان ملتا ہے، اور اس کا رزلٹ اور آؤٹ کم اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے ہر ایک کو بخش دیا جاتا ہے سوا 2 آدمیوں کے، ایک مشرک اور ایک کینہ اور بغض والا، کینہ ور. جو اللہ جل مجدہ کا فیضان رحمت ہوتا ہے اس رات، وہ عام ہوتا ہے، اور رحمت کی بارش، رین آف مرسی، اس رات میں فرش والوں پر، زمین والوں پر اترتی ہے. اور جب بارش ہوتی ہے تو ہر انسان اس میں گیلا ہو جاتا ہے، نہا لیتا ہے. تو اس رات جب اللہ جل مجدہ کے انوار کی اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے تو اس میں ہر انسان نہا لیتا ہے اور ہر انسان کو اس کا فیض ملتا ہے، سوا مشرک کے اور سوا کینہ ور کے. ایک اور حدیث جو ابن ماجہ کی ہے اور امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نیریٹ کیا اور روایت کیا. عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو، شب براءت کی شب ہو، تو رات کو قیام کیا کرو، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرو، رات کو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا کرو، اور پوری رات جاگا کرو. وصوموا یومہا، اور پھر 15 شعبان کو روزہ رکھو. تو اس حدیث میں رات کو بھی حضور علیہ السلام نے بیان کیا اور اس کا تذکرہ کیا، اور دن کو بھی کیا. پہلی حدیث جو میں نے کوٹ کی اس میں فقط رات کا بیان ہے، اور اس حدیث میں رات کا بھی ہے اور دن کا بھی ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
ويقول ألا من مستغفر فأغفره وألا من مسترزق فأرزقه وألا من مبتلى فأعافيه على كذا وكذا حتى يطلع الفجر. کہ شام جیسے سورج ڈوبتا ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے. اللہ پاک اترنے سے پاک ہے. اللہ مکان، اسپیس، پلیس اور ٹائم سے پاک ہے. یہ جو حدیث میں آیا کہ اللہ اترتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے اور اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے. خاص توجہ، اسپیشل اٹینشن اور خاص رحمت، اسپیشل مرسی آسمان دنیا پر جو زمین سے اور زمین والوں سے قریب ہے. اور پھر اللہ پاک خود پکارتا ہے. عام راتوں میں بندہ رب کو پکارتا ہے اور اس رات میں وہ خود رب اور مالک ہو کر بندوں کو پکارتا ہے. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، اس کے گناہوں کو مٹا دوں. کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے، کیا کسی کو جاب کی تلاش ہے، کیا کسی حلال کاروبار کا کوئی متلاشی ہے، کیا کسی کو روزی چاہیے، فارزقہ کہ میں اسے رزق دوں، اسے کام دوں. اور فرمایا وَأَلَا مِن مُبْتَلَى فَأُعَافِيهِ کیا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کیا کوئی کسی بیماری کا شکار ہے، کیا کوئی کسی پرابلم یا ڈیفیکلٹی میں ہے، کیا کوئی کسی مشکل اور مصیبت میں ہے، فَأُعَافِيهِ کہ میں اسے شفا دوں اور اس تکلیف سے نکال دوں. اور فرمایا الا قضا و قضا ایسا ایسا. اللہ جل مجدہ کی ندا آتی ہے، اللہ خود پکارتا ہے اپنے بندوں سے. لوگوں آج کی رات جو چاہو اپنے رب سے مانگ لو. آج کی رات اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کی بخشش و مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، اس کے انعام کے دروازے کھلے ہیں، اس کے احسان کے دروازے کھلے ہیں. فرمایا اللہ پاک پکارتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے. سورج ڈوبنے سے صبح صادق ہونے تک اور صبح صادق نکلنے تک پوری رات وہ خود مالک ہو کر، مختار ہو کر، رب ہو کر، اللہ ہو کر، معبود برحق ہو کر بندوں کو پکارتا ہے. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا خاص اس رات میں قبرستان جانا احادیث سے ثابت ہے، سو جواب یہ ہے کہ ہاں حدیث سے ثابت ہے. خود حضور علیہ السلام اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے. حدیث پاک میں آتا ہے، مختلف ائمہ حدیث نے اس حدیث کو بیان کیا. عن عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ کہ میری باری کی رات تھی اور جب میں اٹھی تو حضور علیہ السلام کو بستر پہ نہ پایا، حضور کو گم پایا. تو میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی اور تلاش کرتے کرتے فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ حضور کو جنت البقیع میں پایا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں ہیں اور دعا میں، ذکر میں، استغفار میں
اور اللہ جل مجدہ سے مانگنے میں مشغول ہیں. جب حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو پوچھا حضرت عائشہ سے اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا تم اس بات سے گھبرا گئی؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تم پہ ظلم کیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظننت انک آتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ جب میں اٹھی اور آپ کو نہ پایا تو میں نے خیال کیا کہ آپ کسی اور بیوی اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج کی رات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی ینزل فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب. عائشہ آج کی رات شب برات کی رات ہے، آج کی رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات میں اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف اپنی خاص رحمت اتارتا ہے، اپنا خاص فضل اتارتا ہے. اور جب اللہ کی رحمت اترتی ہے اور اللہ کا فضل اترتا ہے تو اللہ پاک سب کو بخش دیتا ہے. اور فرمایا قبیلہ بنو کلب، یہ قبیلہ تھا ٹرائب عرب میں، ان کی بہت بکریاں تھیں. فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ میری امت کو بخش دیتا ہے. جو اس سے پہلے روایت بیان کی اس میں تھا کہ لجمیع خلقہ ہی، سارے مخلوق کو. اور اس حدیث میں ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے زیادہ امت کو بخش دیتا ہے، خطا کاروں اور گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی. نمبر ایک کہ شب برات خود حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، سو اس رات قبرستان جانا خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور نمبر دو حضور علیہ السلام اس رات کو خود جاگے اور اللہ کے ذکر میں اور اذکار میں مشغول ہوئے. معلوم ہوا کہ اس رات میں جاگنا اور اس رات کو عبادت میں گزارنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن جب ہم قبرستان جائیں تو ہمیں سنت کے مطابق جانا اور سنت کے مطابق آنا چاہیے. پچھلے سال ہمارا تفصیل سے اس موضوع پہ خطاب ہو چکا، میں صرف اس کو سمرائز کر کے جو ایٹیکیٹس ہیں قبرستان کے آداب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ قبرستان جائیں تو آپ کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر. قبرستان میں دنیاوی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں، وہاں شور شرابے سے اپنے آپ کو بچائیں، وہاں دوڑنے سے اور بھاگنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خاص قبرستان کے اندر اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی بچائیں. آپ کو کھانا پینا ہو تو گھر میں کھا پی لیں. کیا اب ایک ہی جگہ رہ گئی قبرستان کھانے پینے کی؟ وہ تو کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، وہ سوچنے کی جگہ ہے کہ آپ کو یہاں آنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. تو قبرستان داخل ہوں تو آپ کا تصور یہ ہو کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے، تاریخ قبر ہوگی، روشنی کا نام و نشان نہ ہوگا، قبر میں آپ تنہا ہوں گے، ساتھ کوئی نہ ہوگا، قبر میں مٹی ہوگی، وہاں کوئی بستر کوئی تکیہ نہ ہوگا، اور قبر میں صرف آپ کے اعمال جائیں گے، چاہے وہ آپ کے اعمال اچھے ہوں یا برے، آپ کی نیکیاں ہوں یا آپ کے گناہ ہوں.
آپ کو دفنانے والے واپس پلٹ کر آئیں گے. ماں باپ بھی اگر بیٹے کو حد سے زیادہ چاہتے ہوں وہ بھی قبر میں ایک رات گزارنا نہیں چاہیں گے. اگر کہا جائے اتنی زیادہ محبت ہے ایک رات گزار لو آج، گزاریں گے نہیں. تو سوچیں آپ کو اس تاریخ قبر میں آنا ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں، صبح قیامت تک یہاں لیٹنا ہے. چاہو تو قبر کو جنت بنا لو، چاہو تو قبر کو دوزخ بنا لو. قبرستان جانے والوں، قبرستان جا کر دنیا کو بھول جاؤ، دنیا کی باتیں بھول جاؤ، ہنسنا اور مسکرانا بھول جاؤ، وہاں کھانا پینا بھول جاؤ، اور اس طرح قبرستان جاؤ جیسے حضور السلام قبرستان تشریف لے گئے. وہاں جا کر درود شریف پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، 4 قل پڑھ لیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیں. اور پڑھنے کے بعد نہ قبروں کی طرف جھکنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے، یہ ہم تفصیل سے بتا چکے. جھکنا بھی حرام ہے اور سجدہ بھی حرام ہے. حضور اسلام بقی گئے لیکن نہ وہاں جھکے اور نہ حضور نے معاذ اللہ ان قبروں کو سجدہ کیا. ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم فقط حضور کو فالو کرنے والے ہیں. ہمارے نمونہ حیات جو ماڈل ہے ہمارا وہ فقط حضور علیہ السلام ہے، وہ فقط حضور علیہ السلام ہے. یہ خاص باتیں جو تھی، کیونکہ وقت کافی نکل رہا ہے اور چھٹی کا دن ہے، لیکن میرا مزاج لمبا خطاب نہیں چاہتا. ڈسپلن ہے تو بہرحال رہے. 5 منٹ زیادہ ہو گئے. آخر میں اعمال کا خلاصہ بتا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. یہ خاص باتیں ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کو اس فکر کے ساتھ جانا ہے کہ ایک دن ہمیں یہاں کے لیٹنا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اور جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکے حضور علیہ السلام پہ درود السلام پڑھیں. آپ کے ہنسنے سے، آپ کی دنیاوی گفتگو سے، آپ کے کھانے پینے سے، آپ کے شور و شرابے سے، آپ کے دوڑنے سے قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور یاد رکھیں اگر سامنے قبریں ہوں تو کبھی قبروں کے پاس سے ہوتے ہوئے اور قبروں پہ پاؤں رکھتے ہوئے نہ گزرے. جیسے آپ پہ اگر کوئی پاؤں رکھے تکلیف ہوگی نا، تو ایسی ہی قبر والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. حدیث میں یہ گناہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے قبرستان میں گشت کریں، وہاں گھومتے پھریں. آپ گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر سب کے سالے ثواب کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. اس رات میں سورہ دخان کی تلاوت اور سورہ ملک کی، سورہ کہف کی، سورہ یاسین کی. درود السلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور اللہ جل مجدہ کے ناموں میں سے ایک نام یا شکور، کیا اس کو 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز، خاص طور پہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ نوٹ کر لیں. اللہ کا یہ نام یا شکور پڑھا کریں تو انشاءاللہ اس سے ڈپریشن کا مرض یا کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. یا شکور یہ شعبان کے شین کی مناسبت سے ہے. شعبان کا پہلا حرف شین ہے تو اس مناسبت سے اللہ کا نام شکور. نوافل کے حوالے سے اگر کسی کو سورہ دخان یاد ہو یا سورہ دخان کی پہلی 6 آیات یاد ہو تو 2 رکعت پڑھ لیں عشاء کے بعد. پہلی میں سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات پڑھ لیں اور دوسری میں سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وہ پڑھ لیں. وہ یاد نہ ہو سورہ اخلاص سب کو یاد ہے، پھر 100 رکعت پڑھ لیں اگر ممکن ہو، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں.
لیکن خاص میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ قبرستان جا کر سحری کر کے سو جائیں، فجر بھی گئی اور فجر کی جماعت بھی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ پوری رات سونا اور فجر جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے پوری رات کی عبادت کرنے سے اور فجر میں سونے سے۔ مسجدیں فجر میں خالی ہوتی ہیں اور مسجدیں ترس رہی ہوتی ہیں فجر کی نمازیوں کے لیے، اور ہم کتنے نادان ہیں، مسجد ہمارے لیے ترس رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کا خطاب سننے والوں، خاص نماز فجر کی پابندی کر دی ہے جماعت سے۔ آج سے وعدہ کر لیں اللہ سے، مولا اس رات عبادت کی توفیق دے، انشاءاللہ ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام پہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھ لیں، درود رضویہ کی تسبیح پڑھ لیں، درود غوثیہ کی تسبیح پڑھ لیں۔ جو بھی بزرگوں نے درود و سلام لکھے یا احادیث میں آئے تو زیادہ سے زیادہ درود اور خاص دعائیں کریں۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہے، کسی نہ کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، کسی نہ کسی مرض میں ہے، اسے کوئی نہ کوئی حاجت ہے۔ تو لوگوں، آج کی رات لیلۃ الدعاء ہے، دعا کی رات ہے۔ عام راتوں میں آپ پکارتے تھے اور اس رات میں وہ پکارتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی ہے لینے والا کہ اس کو دے دوں۔ تو اس رات میں خاص اپنے لیے اور پورے انسانیت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور دنیا میں امن اور سکون کے لیے اور اتحاد و یکجہتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق قبرستان جانے اور آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو تمام بدعات سے، خلاف سنت کاموں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔